بھی چالاکی کے ساتھ کرتے ہیں۔ مسئلہ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر اپنے کسی جائز فعل سے دوسروں کو ناجائز کاموں کی گنجائش ملتی معلوم ہو تو یہ جائز فعل بھی اس کے لیے جائز نہیں رہتا۔ جیسے اگر کسی عالم کے جائز فعل سے جاہلوں کو مغالطے میں پڑنے اور ناجائز کاموں میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو تو اس عالم کے لیے جائز فعل بھی ممنوع ہو جائے گا، بشرط یہ کہ یہ فعل شرعاً ضروری اور مقاصد شرعیہ میں سے نہ ہو۔ اس کی مثالیں قرآن و سنت میں بہت ہیں۔ اس کی ایک دلیل وہ حدیث ہے جس میں ارشاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ کی تعمیر جو قریش نے زمانے جاہلیت میں کی تھی، اس میں کئی چیزیں بنا ابراہیمی علیہ السلام کے خلاف کر دی ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ اس کو منہدم کر کے اثر نو بنائے ابراہیمی کے مطابق بنا دوں، لیکن اس سے ناوافق عوام کے فتنے میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہے، اس لیے بالفعل ایسا نہیں کرتا۔ ایسے احکام کو حصول فقہ کی اصطلاح میں سد ذرائع سے تعبیر کیا جاتا ہے، جو سبھی فقہا کے نزدیک معتبر ہے، خصوصاً حضرات حنابلہ اس کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ بحوالہ قرطبی۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ ترجمہ: دل نہیں چاہتا ان لوگوں کا جو کافر ہیں اہل کتاب میں اور نہ مشرکوں میں اس بات کو کہ اترے تم پر کوئی نیک بات تمہارے رب کی طرف سے، اور اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ خلاصہ تفسیر: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہود کا جو برتاؤ تھا وہ اوپر کی آیت میں بیان کیا گیا۔ اب اس آیت میں یہود کا برتاؤ مسلمانوں کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے کہ بعض یہودی بعض مسلمانوں سے کہنے لگے کہ بخدا ہم دل سے تمہارے خیر خواہ ہیں اور ہزار جان سے پسند کرتے ہیں کہ تم کو دینی احکام ہمارے دینی احکام سے بہتر عنایت ہو تو ہم بھی ان کو قبول کریں، مگر کیا کیا جائے کہ تمہارا دین ہمارے دین سے اچھا ثابت نہیں ہوا۔ حق تعالی اس دعوی خیر خواہی کی تکذیب فرماتے ہیں کہ ذرا بھی پسند نہیں کرتے کافر لوگ، خواہ ان اہل کتاب میں سے ہوں اور خواہ مشرکین میں سے، اس امر کو کہ تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے کسی طرح کی بہتری بھی نصیب ہو، اور ان کے حسد سے کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالی اپنی رحمت و عنایت کے ساتھ جس کو منظور ہوتا ہے مخصوص فرما لیتے ہیں، اور اللہ تعالی بڑے فضل کرنے والے ہیں۔ فائدہ: ان یہودیوں کے دو دعوے تھے، اول یہودیت کا بہتر ہونا اسلام سے، دوسرے ان کا خیر خواہ ہونا، تو اول دعوے کو تو یہ ثابت نہیں کر سکے، میرے دعوے سے کیا ہوتا ہے؟ اور پھر یہ دعویٰ ہے بھی فضول سی بات، کیونکہ جب ناسخ آتا ہے تو منسوخ ترک کر دیا جاتا ہے، افضل غیر افضل کے فرق پر موقوف نہیں، لہذا بوجہ ظاہر اور کھلی ہوئی بات ہونے کے اس کا جواب یہاں ذکر نہیں کیا گیا۔ دوسرے دعویٰ خیر خواہی پر کلام کیا گیا ہے، اور اہل کتاب کے ساتھ مشرکین کا ذکر مضمون کو قوی اور موقت کرنے کے لیے کیا گیا کہ جس طرح مشرکین یقیناً تمہارے خیر خواہ نہیں، اسی طرح ان کو بھی سمجھو۔ ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔
ترجمہ جو منسوخ کرتے ہیں ہم کوئی آیت یا بھلا دیتے ہیں تو بھیج دیتے ہیں اس سے بہتر یا اس کے برابر، کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمان اور زمین کی، اور نہیں تمہارے واسطے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ مددگار۔ خلاصہ تفسیر، تبدیل قبلہ کا واقعہ جب ہوا تو یہود نے اس پر طعن کیا، اور مشرکین بھی بعض احکام کی منسوخی پر زبان طعن دراز کرتے تھے۔ حق تعالی ان کے طعن اور اعتراض کا جواب دیتے ہیں کہ ہم کسی آیت کا جو حکم موقوف کر دیتے ہیں، گو آیت قرآن میں یا ذہنوں میں باقی رہے یا اس آیت ہی کو ذہنوں سے فراموش کر دیتے ہیں، تو یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں، کیونکہ اس میں بھی مصلحت ہوتی ہے۔ چنانچہ ہم اس آیت سے بہتر یا اس آیت ہی کے مثل بجائے اس کے دوسری چیز لے آتے ہیں۔ اے معترض، کیا تجھ کو یہ معلوم نہیں کہ حق تعالی ہر شے پر قدرت رکھتے ہیں؟ بس ایسے قادر کو مصالح کی رعایت کیا مشکل ہے؟ اور کیا تجھ کو یہ معلوم نہیں کہ حق تعالی ایسے ہیں کہ خاص انہی کی سلطنت آسمانوں اور زمین پر ہے؟ جب ان کی اس قدرت و سلطنت میں کوئی شریک و سہیم نہیں ہے تو ان مصلحتوں کی رعایت کر کے دوسرا حکم دے دینے میں کون مزاحمت کر سکتا ہے؟ غرض حکم ثانی کی تجویز سے بھی کوئی معنی نہیں، اور اس حکم کے جاری کر دینے میں بھی کوئی معنی نہیں۔ اور یہ بھی سمجھ رکھو کہ تمہارا حق تعالی کے سوا کوئی یار و مددگار بھی نہیں، بس جب وہ یار ہے تو احکام میں مصلحت کی ضرور رعایت کریں گے، اور جب مددگار ہے تو ان احکام پر عمل کرنے کے وقت تمہارے مخالفین کی مزاحمت سے بھی ضرور محفوظ رکھیں گے۔ البتہ اگر اس ضرر سے بڑھ کر کوئی نفع اخروی ملنے والا ہو تو ظاہراً مخالف کا مسلط ہو جانا اور بات ہے۔ معارف و مسائل، ما ننسخ من آیت او ننسها، اس آیت میں کسی آیت قرآن کے منسوخ ہونے کی جتنی صورتیں ہو سکتی ہیں سب کو جمع کر دیا۔ نسخ کے معنی لغت میں زائل کرنے اور لکھنے کے آتے ہیں۔ اس پر تمام مفسرین امت کا اتفاق ہے کہ اس آیت میں نسخ سے مراد کسی حکم کا زائل کرنا یعنی منسوخ کرنا ہے، اور اسی لیے اصطلاح کتاب و سنت میں نسخ ایک حکم کے بجائے کوئی دوسرا حکم جاری کرنے کو کہا جاتا ہے، خواہ وہ دوسرا حکم یہی ہو کہ سابق حکم بالکل ختم کر دیا جائے یا یہ ہو کہ اس کی جگہ دوسرا عمل بتلایا جائے۔ احکام الہیہ میں نسخ کی حقیقت، دنیا کی حکومتوں اور اداروں میں کسی حکم کو منسوخ کر کے دوسرا حکم جاری کر دینا مشہور و معروف ہے، لیکن انسانوں کے احکام میں نسخ کبھی اس لیے ہوتا ہے کہ پہلے کسی غلط فہمی سے ایک حکم جاری کر دیا، بعد میں حقیقت معلوم ہوئی تو حکم بدل دیا۔ کبھی اس لیے ہوتا ہے کہ جس وقت حکم جاری کیا گیا اس وقت کے حالات کے مناسب تھا اور آگے آنے والے واقعات و حالات کا اندازہ نہ تھا، جب حالات بدلے تو حکم بھی بدلنا پڑا۔ یہ دونوں صورتیں احکام خداوندی میں نہیں ہو سکتی۔ ایک تیسری صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ حکم دینے والے کو اول ہی سے یہ بھی معلوم تھا کہ حالات بدلیں گے اور اس وقت یہ حکم مناسب نہیں ہوگا، دوسرا حکم دینا ہوگا۔ یہ جانتے ہوئے آج ایک حکم دے دیا اور جب اپنے علم کے مطابق حالات بدلے تو اپنی قرارداد سابق کے مطابق حکم بھی بدل دیا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ مریض کے موجودہ حالات کو دیکھ کر حکیم یا ڈاکٹر ایک دوا تجویز کرتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ 2 روز اس دوا کے استعمال کرنے کے بعد مریض کا حال بدلے گا، اس وقت مجھے دوسری دوا تجویز کرنا ہوگی۔ یہ سب کچھ جانتے ہوئے وہ پہلے دن ایک دوا تجویز کرتا ہے جو اس دن کے مناسب ہے، 2 دن کے بعد حالات بدلنے پر دوسری دوا تجویز کرتا ہے۔ ماہر حکیم ڈاکٹر بھی یہ بھی کر سکتا ہے کہ پہلے ہی دن پورے علاج کا نظام لکھ کر دے دے کہ 2 روز تک یہ دوا استعمال کرو، پھر 3 روز فلاں دوا، پھر 1 ہفتہ فلاں دوا،
لیکن یہ مریض کی طبیعت پر بے وجہ ایک بار بھی ڈالنا ہے، اس میں غلط فہمی کی وجہ سے عملی خلل کا بھی خطرہ ہے، اس لیے وہ پہلے ہی سے سب تفصیلات نہیں بتلاتا۔ اللہ جل شانہ کے احکام میں اور اس کی نازل کی ہوئی کتابوں میں صرف یہی آخری صورت نسخ کی ہو سکتی ہے اور ہوتی رہی ہے۔ ہر آنے والی نبوت اور ہر نازل ہونے والی کتاب نے پچھلی نبوت اور کتاب کے بہت سے احکام کو منسوخ کر کے نئے احکام جاری کیے، اور اسی طرح ایک ہی نبوت اور شریعت میں ایسا ہوتا رہا کہ کچھ عرصے تک ایک حکم جاری رہا، پھر بتقاضۂ حکمت خداوندی اس کو بدل کر دوسرا حکم نافذ کر دیا گیا۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، جس کا ترجمہ ہے یعنی کبھی کوئی نبوت نہیں آئی جس نے احکام میں نسخ اور رد و بدل نہ کیا ہو۔ جاہلانہ شبہات۔ البتہ کچھ جاہل یہودیوں نے اپنی جہالت سے احکام الہیہ کے نسخ کو دنیاوی احکام کے نسخ کی پہلی دونوں صورتوں پر قیاس کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زبان طعن دراز کی۔ اسی کے جواب میں یہ آیات نازل ہوئی۔ ابن جریر، ابن کثیر وغیرہ۔ مسلمانوں میں سے فرقہ معتزلہ کے بعض لوگوں نے شاید ان مخالفین کے طعن سے بچنے کی یہ راہ نکالی کہ احکام الہیہ میں نسخ ہونے کا امکان تو ہے، کوئی امر اس امکان کے لیے مانی نہیں، لیکن پورے قرآن میں نسخ کا وقوع کہیں نہیں ہوا، نہ کوئی آیت ناسخ ہے نہ منسوخ۔ یہ قول ابو مسلم اصفہانی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، جس پر علماء امت نے ہمیشہ رد و تنقید فرمایا ہے۔ تفسیر روح المعانی میں ہے، تمام اہل شرائع کا نسخ کے جواز اور وقوع دونوں پر اتفاق ہے، صرف یہودیوں نے بجز عیسویہ کے امکان نسخ کا انکار کیا ہے، اور ابو مسلم اصفہانی نے وقوع کا انکار کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نسخ احکام الہیہ میں ممکن تو ہے مگر کہیں واقع ہوا نہیں۔ اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں فرمایا، باب نسخ کی معرفت بہت ضروری ہے، باب نسخ کی معرفت بہت ضروری ہے اور فائدہ اس کا بہت بڑا ہے۔ اس کی معرفت سے علماء مستغنی نہیں ہو سکتے، اور جاہلوں بے وقوفوں کے سوا اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ ایک واقعہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بھی نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ وہ مسجد میں تشریف لائے تو کوئی آدمی واعظ کہہ رہا تھا۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا یہ کیا کرتا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ واعظ و نصیحت کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ کوئی واعظ و نصیحت نہیں کرتا، بلکہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں فلاں بن فلاں ہوں، سو پہچانو۔ پھر اس شخص کو بلوا کر پوچھا کہ کیا تم قرآن و حدیث کے ناسخ و منسوخ احکام جانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں نہیں جانتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ ہماری مسجد سے نکل جاؤ، آئندہ کبھی یہاں واعظ نہ کہو۔ قرآن و سنت میں نسخ کے وجود و وقوع کے متعلق صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین و تابعین رحمہ اللہ علیہما کے اتنے آثار و اقوال موجود ہیں جن کو نقل کرنا مشکل ہے۔ تفسیر ابن جریر، ابن کثیر، در منصور وغیرہ میں اسانید قویہ صحیحہ کے ساتھ بھی بہت سی روایت مذکور ہیں، اور روایت ضعیفیہ کو تو شمار نہیں۔ اس لیے امت میں یہ مسئلہ ہمیشہ اجماعی رہا ہے۔ صرف ابو مسلم اصفہانی اور چند معتزلہ نے وقوع نسخ کا انکار کیا ہے، جن پر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں شرح و بسط کے ساتھ رد کیا ہے۔ نسخ کے مفہوم میں متقدمین و متأخرین کی اصطلاحوں میں فرق۔ چونکہ نسخ کے اصطلاحی معنی تبدیل حکم کے ہیں، اور یہ تبدیلی جس طرح ایک حکم کو بالکلیہ منسوخ کر کے اس کی جگہ دوسرا حکم لانے میں ہے، جیسے بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کو قبلہ بنا دینا، اسی طرح کسی کو مطلق یا عام حکم میں کسی قید و شرط کو بڑھا دینا بھی ایک قسم کی تبدیلی ہے۔ اسلاف امت نے نسخ کو اسی عام معنی میں استعمال فرمایا ہے جس میں کسی حکم کی پوری تبدیلی بھی داخل ہے، اور جزوی تبدیلی قید و شرط یا استثناء وغیرہ کی بھی اس میں شامل ہے۔ اس لیے متقدمین حضرات کے نزدیک قرآن میں آیت منسوخہ 500 تک شمار کی گئی ہیں۔
حضرات متاخرین نے صرف اس تبدیلی کا نام نسخ رکھا ہے جس کی پہلے حکم کے ساتھ کسی طرح تطبیق نہ ہو سکے۔ ظاہر ہے کہ اس اصطلاح کے مطابق آیات منسوخہ کی تعداد بہت گھٹ جائے گی۔ حضرات متاخرین نے صرف اس تبدیلی کا نام نسخ رکھا ہے جس کی پہلے حکم کے ساتھ کسی طرح تطبیق نہ ہو سکے۔ ظاہر ہے کہ اس اصطلاح کے مطابق آیات منسوخہ کی تعداد بہت گھٹ جائے گی۔ اسی کا لازمی اثر یہ تھا کہ متقدمین نے تقریباً 500 آیات قرآنی میں نسخ ثابت کیا تھا، جس میں معمولی ہی تبدیلی، قید الشرط یا استثناء وغیرہ کو بھی شامل کیا تھا، اور حضرات متاخرین میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف 20 آیتوں کو منسوخ قرار دیا۔ ان کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں بھی تطبیق کی صورت پیدا کر کے صرف 5 آیتوں کو منسوخ فرمایا ہے، جن میں کوئی تطبیق بغیر تعویل بعید کے نہیں ہو سکتی۔ یہ امر اس لحاظ سے مستحسن ہے کہ احکام میں اصل بقا حکم ہے، نسخ خلاف اصل ہے، اس لیے جہاں آیت کے معمول بہا ہونے کی کوئی توجہ ہو سکتی ہے، اس میں بلا ضرورت نسخ ماننا درست نہیں۔ لیکن اس تقلیل کا یہ منشا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ مسئلہ نسخ اسلام یا قرآن پر کوئی عیب تھا جس کے ازالے کی کوشش 1400 برس تک چلتی رہی۔ آخری انکشاف حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو ہوا، جس میں گھٹتے گھٹتے 5 کہی گئی، اور اب اس کا انتظار ہے کہ کوئی جدید محقق ان 5 کا بھی خاتمہ کر کے بالکل 0 تک پہنچا دے۔ مسئلہ نسخ کی تحقیق میں ایسا رخ اختیار کرنا نہ اسلام اور قرآن کی کوئی صحیح خدمت ہے، اور نہ ایسا کرنے میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین و تابعین رحم اللہ علیہم اور بھی 1400 برس کے علماء متقدمین و متاخرین کے مقالات و تحقیقات کو دھویا جا سکتا ہے، اور نہ مخالفین کی زبان تان اس سے بند ہو سکتی ہے، بلکہ اس زمانے کے ملحدین کے ہاتھ میں یہ ہتھیار دینا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 1400 برس تک تمام علماء امت کچھ کہتے رہے ہوں اور آخر میں اس کا غلط ہونا ثابت ہو جائے، معاذ اللہ۔ اگر یہ دروازہ کھلے گا تو قرآن اور شریعت سے امن اٹھ جائے گا۔ اس کی کیا ضمانت ہے کہ آج جو کسی نے تحقیق کی وہ کل غلط ثابت نہیں ہو جائے گی؟ عصر حاضر میں بعض علماء کی ایسی تحریریں نظر سے گزری ہیں جنہوں نے آیت مذکورہ میں نا ننسخ کو متضمن معنی شرط پر ہونے کی وجہ سے ایک قضیہ فرضیہ مثل لو کان فیہما آلہہ اور لو کان للرحمن ولد قرار دے کر صرف امکان نسخ کی دلیل بنایا اور وقوع سے انکار کیا، حالانکہ تضمن معنی شرط اور قضیہ شرطیہ بحرف لو میں بڑا فرق ہے، اور یہ وہی استدلال ہے جو ابو مسلم اصفہانی اور معتزلہ پیش کرتے ہیں۔ لیکن صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین و تابعین رحم اللہ علیہم کی تفسیریں اور پوری امت کے تراجم دیکھنے کے بعد اس کو مدلول قرآنی کہنا کسی طرح قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسی آیت سے وقوع نسخ پر استدلال کیا ہے اور متعدد واقعات شمار کرائے ہیں، ابن کثیر، ابن جریر رحم اللہ علیہ وغیرہ۔ یہی وجہ ہے کہ امت کے متقدمین و متاخرین میں کسی نے بھی وقوع نسخ کا مطلقاً انکار نہیں کیا۔ خود حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تطبیق کر کے تعداد تو کم بتلائی مگر مطلقاً وقوع نسخ کا انکار نہیں فرمایا۔ ان کے بعد بھی اکابر علماء دیوبند بلا استثناء سبھی وقوع نسخ کے قائل چلے آئے ہیں، جن میں سے متعدد حضرات کی مستقل یا جزوی تفسیریں بھی موجود ہیں۔ کسی نے بھی نسخ کے وقوع کا مطلقاً انکار نہیں کیا۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم۔ اون انسہا یہ مشہور قرات کے مطابق انسا اور نسیان سے ماخوذ ہے۔ معنی یہ ہے کہ کبھی نسخ آیت کی یہ صورت بھی ہوتی ہے کہ وہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ذہنوں سے بالکل بھلا دی جائے، جیسا کہ اس کی تفسیر میں کئی واقعی اس طرح کے حضرات مفسرین نے ذکر کیے ہیں۔ اس بھلا دینے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آئندہ اس پر عمل کرانا مقصود نہیں۔ نسخ کے متعلق بقیہ احکام کی تفصیلات کی یہاں گنجائش ہے، اس کا اصل محل اصول فقہ کی کتابیں ہیں۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل
ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ کیا تم مسلمان بھی چاہتے ہو کہ سوال کرو اپنے رسول سے جیسے سوال ہو چکے ہیں موسیٰ سے اس سے پہلے، اور جو کوئی کفر لیوے بدلے ایمان کے تو وہ بہکا سیدھی راہ سے۔ خلاصہ تفسیر، بعض یہود نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عناداً عرض کیا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر ایک ہی دفعہ تورات نازل ہوئی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجموعی طور پر لائیے۔ اس پر ارشاد ہوتا ہے کہ ہاں، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول وقت سے بیجا درخواستیں کرو؟ اس پر ارشاد ہوتا ہے کہ ہاں، کہ تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول وقت سے بیجا درخواستیں کرو، جیسا کہ اس کے قبل تمہارے بزرگوں کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ایسی درخواستیں کی جا چکی ہیں۔ مثلا خدا تعالیٰ کو اعلانیہ دیکھنے کی درخواست کی تھی، اور ایسی درخواستیں جن سے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنا اور مصالح الہیہ میں مزاحمت کرنا ہی مقصود ہو اور ایمان لانے کا پھر بھی ارادہ نہ ہو، میری کفر کی باتیں ہیں۔ اور جو شخص ایمان لانے کی بجائے کفر کی باتیں کرے، بلا شک وہ شخص راہ راست سے دور جا پڑا۔ فائدہ، اس درخواست کو بھیجا اس لیے فرمایا کہ ہر فعل میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اور مصلحتیں جدا جدا ہوتی ہیں۔ بندے کو اس میں تعیین طریق کا کیا حق ہے کہ وہ کہے کہ یہ بات اس طرح ہو، یہ اس طرح ہو؟ اس کا کام تو بس یہ ہونا چاہیے زباں تازہ کردن بقرار تو، نیند رختن علت اذکار تو۔ ترجمہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ میں یہ خطاب مسلمانوں سے قرار دیا ہے۔ اس کا حاصل مسلمانوں کو اس پر تنبیہ کرنا ہوگا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیجا سوال نہ کیا کریں۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ دل چاہتا ہے بہت سے اہل کتاب کا کہ کسی طرح تم کو پھیر کر مسلمان ہوئے پیچھے کافر بنا دیں، بسبب اپنے دلی حسد کے، بعد اس کے کہ ظاہر ہو چکا ان پر حق۔ سو تم درگزر کرو اور خیال میں نہ لاؤ جب تک بھیجے اللہ حکم، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور قائم رکھو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ، اور جو کچھ آگے بھیج دو گے اپنے واسطے بھلائی پاؤ گے اس کو اللہ کے پاس، بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو سب دیکھتا ہے۔ خلاصہ تفسیر، بعض یہود شب و روز مختلف تدبیروں سے دوستی اور خیر خواہی کے پیرائے میں مسلمانوں کو اسلام سے پھیرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور باوجود ناکامی کے اپنی دھن سے باز نہ آتے تھے۔ حق تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس پر متنبہ فرما دیا کہ ان اہل کتاب یعنی یہود سے بتیرے دل سے یہ چاہتے ہیں کہ تم کو تمہارے ایمان لائے پیچھے پھر کافر کر ڈالیں، اور یہ چاہنا کچھ خیر خواہی سے نہیں جیسا کہ وہ اظہار کرتے ہیں، بلکہ محض حسد کی وجہ سے جو کہ تمہاری جانب سے کسی امر کے سبب پیدا نہیں ہوا بلکہ خود ان کے دلوں ہی سے جوش مارتا ہے۔
اور یہ بھی نہیں کہ ان کو حق واضح نہ ہوا ہو، بلکہ حق واضح ہوئے پیچھے یہ حالت ہے۔ اب اس پر مسلمانوں کو ان پر غصہ آنے کا محل تھا، اس لیے ارشاد ہوتا ہے کہ خیر اب تو معاف کرو اور درگزر کرو جب تک حق تعالی اس معاملے کے متعلق اپنا حکم قانون جدید بھیجے۔ اشارتاً بتلا دیا کہ ان کی شرارتوں کا علاج قانون انتظام امن عام یعنی قتل و جزیہ سے ہم جلد کرنے والے ہیں۔ اس پر مسلمانوں کو اپنا ذوق اور ان کی قوت دیکھ کر اس قانون کے اجرا کے متعلق تعجب ہو سکتا تھا، اس لیے ارشاد ہوتا ہے کہ تم تعجب کیوں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خواہ وہ معمولی ہو خواہ عجیب ہو قادر ہیں، اور سر دست صرف نماز پابندی سے پڑھے جاؤ اور جن پر زکوٰۃ فرض ہے زکوٰۃ دیے جاؤ، اور جب وہ قانون آ جائے گا ان اعمال صالحہ کے ساتھ اس کا بھی اضافہ کر لینا، اور یہ نہ سمجھو کہ جب تک جہاد کا حکم نہ آوے صرف نماز روزے سے کچھ ثواب میں کمی رہے گی، نہیں، بلکہ جو نیک کام بھی اپنی بھلائی کے واسطے جمع کرتے رہو گے حق تعالیٰ کے پاس پہنچ کر اس کو پورا مع صلہ کے پالو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب کے ہوئے کاموں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، ان میں کا ایک ذرہ بھی ضائع نہ ہونے پائے گا۔ فائدہ اس وقت کی حالت کا یہی مقتضا تھا، پھر اب تعالیٰ نے اس وعدے کو پورا فرما دیا اور جہاد کی آیات نازل ہوئیں، جس کے بعد یہود کے ساتھ بھی وہ قانون برتا گیا اور ناشائستہ لوگوں کے ساتھ حسب حیثیت ان کے فساد کے بدلے قتل یا جلا وطنی یا جزیے پر عمل درآمد کیا گیا۔ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون اور کہتے ہیں کہ ہرگز نہ جاویں گے جنت میں مگر جو ہوں گے یہودی یا نصرانی۔ یہ آرزویں باندھ لی ہیں انہوں نے، کہہ دے لے آؤ سند اپنی اگر تم سچے ہو، کیوں نہیں؟ جس نے تابع کر دیا منہ اپنا اللہ کے اور وہ نیک کام کرنے والا ہے تو اسی کے لیے ثواب اس کا اپنے رب کے پاس، اور نہ ڈر ہے ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اسی کے لیے ہے ثواب اس کا اپنے رب کے پاس، اور نہ ڈر ہے ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور یہود تو کہتے ہیں کہ نصارہ نہیں کسی راہ پر، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود نہیں کسی راہ پر، باوجود یہ کہ سب پڑھتے ہیں کتاب۔ اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو جاہل ہیں انہی کی سی بات، اب اللہ حکم کرے گا ان میں قیامت کے دن جس بات میں جھگڑتے تھے۔ خلاصہ تفسیر، اور یہود نصارہ یوں کہتے ہیں کہ بہشت میں ہرگز کوئی نہ جانے پاوے گا بجز ان لوگوں کے جو یہودی ہوں، یہ تو یہود کا قول ہے، یا ان لوگوں کے جو نصرانی ہوں، یہ نصارہ کا قول ہے۔
حق تعالیٰ ان کی تردید فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ خالی دل بہلانے کی باتیں ہیں اور حقیقت کچھ بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے یہ تو کہیے کہ اچھا اپنی دلیل لاؤ، اگر اس دعوے میں سچے ہو سو وہ تو کیا دلیل لاویں گے، کیونکہ کوئی دلیل ہے ہی نہیں۔ اب ہم اس کے خلاف پہلے تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ضرور دوسرے لوگ بھی جنت میں جاویں گے، پھر اس پر دلیل لاتے ہیں کہ ہمارا قانون جو بے اتفاق سماوی ملتوں کے ماننے والوں کے پائے ثبوت کو پہنچ چکا یہ ہے کہ جو کوئی شخص بھی اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکا دے یعنی اعمال و عقائد میں فرما برداری اختیار کرے اور اس کے ساتھ وہ مخلص بھی ہو کہ فرما برداری دلی طور پر اختیار کی ہو، محض مصلحت سے ظاہر داری نہ ہو، تو ایسے شخص کو اس کی فرما برداری کا عوض ملتا ہے پروردگار کے پاس پہنچ کر۔ اور ایسے لوگوں پر قیامت میں نہ کوئی اندیشہ ناک واقعہ پڑنے والا ہے اور نہ ایسے لوگ اس روز مغموم ہونے والے ہیں، کیونکہ فرشتے ان کو بشارتیں سنا کر بے فکر کر دیں گے۔ حاصل استدلال کا یہ ہوا کہ جب یہ قوم قانون مسلم ہے تو اب صرف یہ دیکھ لو کہ یہ بات کس پر صادق آتی ہے۔ سو ظاہر ہے کہ کسی حکم سابق کے منسوخ ہو جانے کے بعد اس پر عمل کرنے والا کسی بھی طور پر فرما بردار نہیں کہلا سکتا، لہذا یہود و نصارہ فرما بردار نہ ہوئے بلکہ حکم ثانی پر عمل کرنا فرما برداری سمجھی جائے گی، اور یہ شان مسلمانوں کی ہے کہ نبوت و شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کر لیا، چنانچہ یہی جنت میں داخل ہونے والے شمار ہوئے اور مخلصین کی قید سے منافقین نکل گئے، کیونکہ وہ بھی شرعاً کفار ہی میں داخل اور مستحق جہنم ہیں۔ اور ایک بار کچھ یہودی اور کچھ نصرانی جمع ہو کر مذہبی مباحثہ کرنے لگے تو یہود تو اپنے عقیدے کے موافق نصارہ کے دین کو باطل بتاتے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور انجیل کے کتاب اللہ ہونے کا انکار کرتے تھے، مگر نصارہ بھی ضد و تعصب میں آ کر دین یہود کو بے اصل و باطل کہنے لگے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت اور توریت کی کتاب اللہ ہونے کا انکار کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ اس قصے کو نقل فرما کر بطور تردید فرماتے ہیں کہ یہود کہنے لگے کہ نصارہ کا مذہب کسی بنیاد پر قائم نہیں، یعنی سرے سے غلط ہے، اور اسی طرح نصارہ کہنے لگے کہ یہود کا مذہب کسی بنیاد پر قائم نہیں، یعنی سرے سے غلط ہے۔ حالانکہ یہ سب فریقین کے لوگ آسمانی کتابیں بھی پڑھتے پڑھاتے ہیں، یعنی یہودی توریت کو اور عیسائی انجیل کو پڑھتے اور دیکھتے ہیں، اور دونوں کتابوں میں دونوں رسولوں اور دونوں کتابوں کی تصدیق موجود ہے، جو کہ دونوں مذہبوں کی اصل بنیاد ہے۔ وہ منسوخ ہو جانے کی بنا پر قابل عمل نہ ہو، یہ اور بات ہے۔ اور اہل کتاب تو ایسے دعوے کرتے ہی تھے، ان کی دیکھا دیکھی مشرکین کو بھی جوش آیا، اور اسی طرح سے یہ لوگ بھی جو کہ محض بے علم ہیں انہی اہل کتاب کا سب قول دہرانے لگے کہ ان یہود و نصارہ سب کا دین بے بنیاد ہے، حق پر بس ہم ہی ہیں۔ سو یہاں سب اپنی اپنی ہانک لیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے درمیان عملی فیصلہ کر دیں گے قیامت کے دن ان تمام مقدمات میں جن میں وہ باہم اختلاف کر رہے تھے، اور وہ عملی فیصلہ یہ ہوگا کہ اہل حق کو جنت میں اور اہل باطل کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ عملی فیصلے کی قید اس لیے لگائی کہ قولی اور برہانی فیصلہ تو عقلی اور نقلی دلائل کے ذریعے دنیا میں بھی ہو چکا ہے۔ معارف و مسائل، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے باہمی اختلافات اور ایک دوسرے پر رد کا ذکر فرما کر ان کی نادانی اور اس میں اختلاف کے مضر اثرات کا بیان، پھر اس اصل حقیقت کا اظہار فرمایا ہے۔ ان تمام واقعات میں مسلمانوں کے لیے بڑی اہم ہدایات ہیں جن کا بیان آگے آتا ہے۔ یہود و نصارہ دونوں نے دین کی اصل حقیقت کو فراموش کر کے مذہب کے نام پر ایک قومیت بنا لی تھی، اور ان میں سے ہر ایک اپنی ہی قوم کے جنتی اور مقبول ہونے اور اپنے سوا تمام اقوام عالم کے دوزخی اور گمراہ ہونے کا معتقد تھا۔ اس نامعقول اختلاف کا نتیجہ یہ نکلا کہ مشرکین کو یہ کہنے کا موقع مل گیا کہ عیسائیت بھی بے بنیاد اور یہودیت بھی بے اصل، حق و صحیح بس ہماری بت پرستی ہے۔ حق تعالیٰ نے ان دونوں قوموں کی جہالت و گمراہی کے متعلق فرمایا
کہ دونوں قومیں جنت میں جانے کے اصل سبب سے غافل ہیں، محض مذہب کے نام کی قومیت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مذہب یہود ہو یا نصارہ یا اسلام، ان سب کی اصل روح دو چیزیں ہیں۔ ایک یہ کہ بندہ دل و جان سے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دے، اس کی اطاعت و فرما برداری کو اپنا عقیدہ و مذہب سمجھے، چاہے یہ کسی مذہب میں حاصل ہو۔ حقیقت دین و مذہب کو فراموش کر کے پس پوچھ ڈال کر یہودی یا نصرانی قومیت کو اپنا مقصد بنا لینا دین و مذہب سے ناواقفیت اور گمراہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے صرف یہ بھی کافی نہیں کہ کوئی آدمی اپنے دل سے خدا کی فرما برداری کا قصد تو درست کر لے، مگر اطاعت فرما برداری اور عبادت کے طریقے اپنے ذہن و خیال کے مطابق گھڑ لے، بلکہ یہ ضروری ہے کہ عبادت و اطاعت میں امتثال امر کے طریقے بھی وہی اختیار کرے جو خدا تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتائے اور متعین کیے ہوں۔ پہلی بات بلا من اسلم کے ذریعے اور دوسری وہو محسن کے ذریعے واضح کی گئی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ نجات اخروی اور دخول جنت کے لیے صرف قصد اطاعت کافی نہیں بلکہ حسن عمل بھی ضروری ہے، اور حسن عمل کا مصداق وہی تعلیم و طریقہ ہے جو قرآن اور سنت رسول خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ نسلی مسلمان ہو یا یہودی اور نصرانی، اللہ کے یہاں اس کی کوئی قیمت نہیں، اصل چیز ایمان اور عمل صالح ہے۔ جو شخص ان بنیادی اصولوں میں سے کسی بھی اصول کو چھوڑتے، خواہ وہ یہودی ہو یا نصرانی یا مسلمان، اور پھر محض نام کی قومیت کے زوم میں اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھ لے، تو یہ صرف اس کی خود فریبی ہے جس کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی بھی ان ناموں کا سہارا لے کے قریب نہیں ہو سکتا، نہ مقبول بن سکتا ہے، جب تک اس میں ایمان و عمل صالح کی روح موجود نہ ہو۔ پھر اصول ایمان تو ہر رسول اور ہر شریعت کے زمانے میں مشترک و یکساں رہے ہیں، البتہ عمل صالح و مقبول کی شکلیں کچھ عدلتی بدلتی رہتی ہیں۔ تورات کے زمانے میں عمل صالح وہ سمجھا گیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور توریت کی تعلیم کے مطابق تھا۔ انجیل کے دور میں عمل صالح یقیناً وہی عمل تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کی تعلیم سے مطابقت رکھتا تھا، اور اب قرآن کے زمانے میں وہی عمل صالح کہے جانے کا مستحق ہوگا جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور ان کی لائی ہوئی اللہ کی کتاب قرآن مجید کی ہدایت کے مطابق ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہود و نصارہ کے اس اختلاف کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ دونوں قوتیں جہالت کی باتیں کر رہی ہیں، دونوں میں سے کوئی بھی جنت کا ٹھیکیدار نہیں، اور نہ ہی دونوں کے مذہب بے بنیاد اور بے اصل ہیں، بلکہ دونوں مذہبوں کی صحیح بنیاد موجود ہے۔ غلط فہمی کا سبب اصلی یہ ہے کہ انہوں نے مذہب و ملت کی اصل روح یعنی عقائد و اعمال اور نظریات کو چھوڑ کر نسلی یا وطنی بنیاد پر کسی قوم کو یہود ٹھہرا لیا اور کسی کو نصرانی سمجھ لیا۔ جو یہود کی نسل سے ہو یا یہود کے شہر میں بستا ہو یا مردم شماری میں اپنے آپ کو یہودی بتاتا ہو، اس کو یہود سمجھ لیا گیا۔ اسی طرح نصرانیوں کی تشخیص و تعیین کی گئی، حالانکہ اصول ایمان کو توڑ کر اور اعمال صالحہ سے منہ موڑ کر نہ کوئی یہودی یہودی رہتا ہے، نہ نصرانی نصرانی۔ قرآن کریم میں اس اختلاف اور اس فیصلے کا ذکر مسلمانوں کو سنانے اور متنبع کرنے کے لیے ہے کہ کہیں وہ بھی اس قسم کی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ ہم تو پشتی مسلمان ہیں، ہر دفتر و رجسٹر میں ہمارا نام مسلمان کے خانے میں درج ہے، اور ہم زبان سے بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں، اس لیے جنت کے نیز ان تمام انعامی وعدوں کے ہم ہی مستحق ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مسلمانوں سے کیے گئے۔ اس فیصلے پر ان پر واضح ہو جانا چاہیے کہ کوئی شخص نہ محض دعوے سے حقیقی مسلمان بنتا ہے، نہ کہیں مسلمان نام درج کرانے یا مسلمان کی سلب سے یا ان کے شہر میں پیدائش ہونے کی وجہ سے، بلکہ مسلمان ہونے کے لیے اول اسلام ضروری ہے،
اور اسلام کے معنی ہے اپنے آپ کو سپرد کرنے اور سونپ دینے کے، اور اسلام کے معنی ہے اپنے آپ کو سپرد کرنے اور سونپ دینے کے ہیں۔ دوسرے احسان عمل یعنی سنت کے مطابق عمل کو درست کرنا۔ لیکن قرآن کریم کی اس تنبیہ کے باوجود بہت سے مسلمان اسی یہودی اور نصرانی غلطی کا شکار ہو گئے کہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت و قیامت سے بالکل غافل رہ کر اپنا نسلی مسلمان ہونے کے لیے کافی سمجھنے لگے، اور قرآن و حدیث میں جو وعدے سے فلاح دنیا اور آخرت کے مسلمانوں کے لیے کہے گئے ہیں، اور قرآن و حدیث میں جو وعدے فلاح دنیا و آخرت کے مسلمانوں سے کیے گئے ہیں، اپنے آپ کو ان کا مستحق سمجھ کر ان کے پورے ہونے کا انتظار کرنے لگے، اور جب وہ پورے ہوتے نظر نہیں آتے تو قرآن و حدیث کے وعدوں میں شک کرنے لگے۔ اس کو نہیں دیکھتے کہ قرآن نے محض نسلی مسلمانوں سے کوئی وعدہ نہیں کیا جب تک وہ اپنے تمام ارادوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تابع نہ کر دیں اور ان کے بتلائے ہوئے طریقوں پر عمل صالح کے پابند نہ ہوں۔ یہی خلاصہ ہے آیت مذکورہ، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کا۔ آج کل پوری دنیا کے مسلمان طرح طرح کے مصائب و آفات کا شکار ہیں۔ اس کو دیکھ کر بہت سے ناواقف لوگوں کا کوئی خیال پیدا ہوتا ہے کہ شاید ان تمام آفات و مصائب کا سبب ہمارا اسلام ہی ہے، لیکن مذکورہ تحریر سے واضح ہو گیا کہ اس کا اصلی سبب ہمارا اسلام نہیں بلکہ ترک اسلام ہے، کہ ہم نے اسلام کا صرف نام باقی رکھا ہے، نہ اس کے عقائد ہمارے اندر ہیں، نہ اخلاق، نہ اعمال۔ گویا وضع میں ہم ہیں نصارا تو تمدن میں ہنود۔ شعر ہے، وضع میں ہم ہیں نصارا تو تمدن میں ہنود۔ پھر ہمیں کیا حق ہے کہ اسلام اور مسلم کے لیے کیے ہوئے وعدوں اور انعاموں کا ہم انتظار کریں؟ البتہ یہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ بھی صحیح نام تو اسلام کا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا تو ہیں، اور جو کفار کھلے طور پر اللہ تعالیٰ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، اسلام کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتے، وہ تو آج دنیا میں ہر طرح کی ترقی کر رہے ہیں، بڑی بڑی حکومتوں کے مالک بنے ہوئے ہیں، دنیا کی صنعتوں اور تجارتوں کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ اگر ہماری بدعملی کی وجہ ہمیں یہ سزا مل رہی ہے کہ ہم ہر جگہ پامال و پریشان ہیں، تو کفار و فجار کو اس سے زیادہ سزا ملنی چاہیے۔ لیکن اگر ذرا غور سے کام لیا جائے تو یہ شبہ خود بخود رفع ہو جائے گا۔ اول تو اس لیے کہ دوست اور دشمن کے ساتھ معاملہ یکساں نہیں ہوا کرتا۔ دوست کو قدم قدم اور بات بات پر ٹوکا جاتا ہے، اولاد اور شاگرد کو ذرا ذرا سی بات پر سزا دی جاتی ہے، لیکن دشمن کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوتا، اس کو ڈھیل دی جاتی ہے اور وقت آنے پر دفعتاً پکڑ لیا جاتا ہے۔ مسلمان جب تک ایمان و اسلام کا نام لیتا ہے اور اللہ کی عظمت و محبت کا دم بھرتا ہے تو وہ دوستوں کی فہرست میں داخل ہے۔ اس کے برے اعمال کی سزا عموماً دنیا ہی میں دے دی جاتی ہے تاکہ آخرت کا بار ہلکا ہو جائے، بخلاف کافر کے کہ اس پر باغیوں اور دشمنوں کا قانون جاری ہے۔ دنیا کی ہلکی ہلکی سزاؤں سے ان کا بار عذاب ہلکا نہیں کیا جا سکتا، ان کو یکلخت عذاب میں پکڑا جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کا یہی مطلب ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ دوسری اہم بات مسلمانوں کے تنزل اور پریشانی اور کفار کی ترقی اور عام کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر عمل کا جدا گانا خاصہ رکھا ہے۔ ایک عمل کرنے سے دوسرے عمل کے خواص حاصل نہیں ہو سکتے۔ مثلا تجارت کا خاصہ ہے مال میں زیادتی، دوا کا خاصہ ہے بدن کی صحت۔ اب اگر کوئی شخص تجارت میں تو دن رات لگا رہے، بیماری اور اس کے علاج کی طرف توجہ نہ دے تو محض تجارت کے سبب وہ بیماری سے نجات نہیں پا سکتا۔ اسی طرح دوا دارو کا استعمال کر کے تجارت کا خاصہ یعنی مال کی زیادتی حاصل نہیں کر سکتا۔ کفار کی دنیاوی ترقی اور مال و دولت کی فراوانی ان کے کفر کا نتیجہ نہیں، جیسے مسلمان کا افلاس و پریشانی اسلام کا نتیجہ نہیں، بلکہ کفار نے جب آخرت کی فکر چھوڑ دی اور پوری
پوری طرح دنیا کے مال و دولت اور عیش و آرام کی فکر میں لگ گئے، تجارت، صنعت، زراعت اور حکومت و سیاست کے مفید راستوں کو اختیار کیا، مضر طریقوں سے بچے تو دنیا میں ترقی حاصل کر لی۔ اگر وہ بھی ہماری طرح اپنے اپنے مذہب کا نام لے کر بیٹھ جاتے اور دنیاوی ترقی کے لیے اس کے اصول کے مطابق جد و جہد نہ کرتے تو ان کا کفر ان کو مال و دولت یا حکومت کا مالک نہ بنا دیتا۔ پھر ہم یہ کیسے سمجھ لیں کہ ہمارا اسلام اور وہ بھی صرف نام کا ہماری ساری فتوحات کے دروازے کھول دے گا؟ اسلام و ایمان اگر بالکل صحیح اصول پر بھی ہو تو اس کا اصلی خاصہ اور نتیجہ نجات آخرت اور جنت کی دائمی رحمت ہے۔ دنیا میں مال و دولت کی فراوانی یا عیش و آرام کی وسعت اس کے نتیجے میں حاصل ہونا ضروری نہیں جب تک اس کے لیے اس کے مناسب جد و جہد نہ کی جائے۔ اور یہ بات تجربے سے ثابت ہے کہ جہاں کہیں اور جب کوئی مسلمان تجارت و صنعت، حکومت و سیاست کے اصول صحیحہ کو سیکھ کر ان پر عمل پیرا ہو جاتا ہے تو وہ بھی ان دنیاوی ثمرات و نتائج سے محروم نہیں رہتا جو کسی کافر کو حاصل ہو رہے ہیں۔ اس سے واضح ہوا کہ دنیا میں ہمارا افلاس و احتیاج اور مصائب و آفات ہمارے اسلام کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک طرف اسلامی اخلاق و اعمال چھوڑنے کا اور دوسری طرف ان تمام کاموں سے منہ موڑنے کا نتیجہ ہے جن کے عمل میں لانے سے مال و دولت میں زیادتی ہوا کرتی ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ دنیا میں ہمارا افلاس و احتیاج اور مصائب و آفات ہمارے اسلام کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک طرف اسلامی اخلاق و اعمال چھوڑنے کا اور دوسری طرف ان تمام کاموں سے منہ موڑنے کا نتیجہ ہے جن کے عمل میں لانے سے مال و دولت میں زیادتی ہوا کرتی ہے۔ افسوس ہے کہ ہمیں جب یورپ والوں کے ساتھ اختلاط کا اتفاق پیش آیا تو ہم نے ان سے صرف ان کا کفر اور آخرت سے غفلت اور بے حیائی و بد اخلاقی تو سب سیکھ لی، لیکن ان کے وہ اعمال نہ سیکھے جن کی وجہ سے وہ دنیا میں کامیاب نظر آتے ہیں۔ جس مقصد کے لیے کھڑے ہوں اس کے پیچھے انتہا کوشش، معاملے کی سچائی، بات کی سچائی اور دنیا میں اثر و رسوخ حاصل کرنے کے نئے نئے طریقے جو در حقیقت اسلام ہی کی اصلی تعلیمات ہیں، ہم نے ان کو دیکھ کر بھی اس کی نقل اتارنے کی کوشش نہ کی تو یہ قصور ہمارے اسلام کا ہے یا ہمارا اپنا قصور ہے؟ الغرض قرآن کی ان آیات نے واضح کر دیا کہ محض نسلی طور پر اسلام کا نام رکھ لینا کسی نتیجے پر نہیں پہنچا سکتا جب تک ایمان اور عمل صالح کو مکمل طور پر اختیار نہ کیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع علیم۔ اور اس سے بڑا ظالم کون جس نے منع کیا اللہ کی مسجدوں میں کہ لیا جاوے وہاں نام اس کا، اور کوشش کی ان کے اجاڑنے میں، ایسوں کو لائق نہیں کہ داخل ہوں ان میں مگر ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اور اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب،
سو جس طرح تم منہ کرو، سو جس طرف تم منہ کرو وہاں ہی متوجہ ہے اللہ، بے شک اللہ بے انتہا بخشش کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ خلاصہ تفسیر، یہود تو قبلے کا حکم بدلنے کے وقت طرح طرح کے اعتراض کر کے کم سمجھ لوگوں کے دلوں میں شبہات پیدا کرتے تھے۔ اگر وہ شبہات عام طور پر قلوب میں اثر کرتے تو ان کا لازمی نتیجہ انکار رسالت اور ترک نماز نکلتا، اور ترک نماز سے مسجد کی ویرانی لازم ہے۔ تو گویا یہ یہودی اس طور سے ترک نماز اور ویرانی مسجد خصوصاً مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی کوشاں تھے، اور روم کے بعض سلاطین جو نصارہ کے اسلاف تھے اور نصارہ ان کے افعال کا انکار بھی نہ کرتے تھے، گو وہ نصرانی نہ ہو، کسی زمانے میں یہود شام پر چڑھ آئے تھے، قتل و قتال بھی ہوا، اور اس وقت بعض جہالہ کے ہاتھ سے مسجد بیت المقدس کی بے حرمتی بھی ہوئی، اور بدامنی کی وجہ سے اس میں نماز وغیرہ کا اہتمام بھی نہ ہوا۔ اس طور پر نصارہ کے اسلاف ترک نماز اور ویرانی مسجد کے بانی ہوئے، اور نصارہ پر بوجہ عدم انکار اس کا الزام دیا گیا۔ اس بادشاہ کا نام تیتس تھا، اور نصارہ کو یہ قصہ اس لیے ناگوار نہ تھا کہ اس میں یہودیوں کی تذلیل ہوئی تھی، اور یہ یہود سے عداوت رکھتے تھے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ سے پہلے جب مکہ معظمہ میں داخل ہو کر مسجد الحرام کا طواف اور نماز ادا فرمانی چاہی تو مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نہ جانے دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس سال واپس تشریف لے آئے، تو اس طرح یہ مشرکین بھی مسجد حرام کی ویرانی میں کوشاں ہوئے۔ اس لیے حق تعالی نے صیغہ عموم سے اس کی قباحت اور برائی ظاہر فرمائی، یعنی اور اس شخص سے زیادہ اور کون ظالم ہوگا جو خدا تعالی کی مسجدوں میں، جس میں مکہ کی مسجد حرام، مدینہ کی مسجد، بیت المقدس کی مسجد اور سب مسجدیں آ گئیں، ان کا ذکر اور عبادت کی جانے سے بندش کرے اور ان مساجد کے ویران اور معطل ہونے کے بارے میں کوشش کرے۔ ان لوگوں کو تو کبھی بے ہیبت اور بے باک ہو کر ان مساجد میں قدم بھی نہ رکھنا چاہیے تھا، بلکہ جب جاتے تو نہایت عظمت و حرمت و ادب سے جاتے، جب بے باک ہو کر اندر جانے تک کا استحقاق نہیں تو اس کی ہتک حرمت کا حق کب حاصل ہو؟ اسی کو ظلم فرمایا گیا۔ ان لوگوں کو دنیا میں بھی رسوائی نصیب ہوگی اور ان کو آخرت میں بھی سزائے عظیم ہوگی۔ یہود نے تبدیل قبلہ کے حکم پر اعتراض کیا تھا کہ مسلمان اس جہت سے دوسری جہت کی طرف کیوں گئے؟ مسلمان اس جہت سے دوسری جہت کی طرف کیوں پھر گئے؟ اس کا جواب حق تعالی دیتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی اور ایک ہی کی مملوک ہیں سب جہتیں، مشرق بھی اور مغرب بھی، اور وہ اس کا امکان نہیں۔ بس جب وہ مالک ہیں جس جہت کو چاہیں قبلہ مقرر کر دیں، کیونکہ حکمت تعیین قبلہ میں مثلا عابدین کا اتفاق، حیت اور اجتماع خاطر ہے، اور یہ حکمت ہر جہت سے حاصل ہو سکتی ہے، جس کا حکم دے دیں وہی متعین ہو جائے گی۔ ہاں البتہ اگر معبود کی ذات نعوذ باللہ کسی جہت خاص کے ساتھ مقید ہوتی تو ضرورت کی وجہ سے اسی جہت میں قبلہ عبادت بننے کا انحصار زیبا تھا، لیکن وہ ذات پاک کسی جہت کے ساتھ مقید و محدود نہیں۔ جب یہ بات ہے تو تم لوگ جس طرف بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ تعالی کی ذات پاک کا رخ ہے، کیونکہ اللہ تعالی خود تمام جہات اور اشیاء کو محیط ہیں۔ جس طرح کا احاطہ ان کی شان کے لائق ہے، لیکن باوجود محیط و غیر محدود ہونے کے پھر بھی جہت عبادت کو متعین اس لیے فرمایا کہ وہ کامل العلم ہیں، کہ ہر شے کے مسائل کو خوب جانتے ہیں، چونکہ ان کے علم میں یہ تعیین بعض مسائل سے تھی، اس لیے اس کا حکم دے دیا۔ فوائد از بیان القرآن۔
ویرانی مسجد میں کوشاں گروہ کی دنیا میں تو یہ رسوائی ہوئی کہ یہ ساری قومیں اسلامی سلطنت کی رعایا اور باج گزار ہوں، اور عذاب آخرت تو کافر ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے ہی، اور ویرانی مسجد میں کوشش کے سبب یہ عذاب اور بھی سخت و شدید ہو جائے گا۔ اور اوپر کی آیت میں جو ان تینوں فرقوں کے حق پر ہونے کا دعویٰ مذکور ہوا تھا، اس قصے سے اس کی تردید کا ایک گونا مفہوم بھی نکل آیا کہ ایسے ایسے افعال کر کے صاحب حق ہونے کا دعویٰ بڑے شرم کی بات ہے۔ نمبر 2، تعیین قبلہ کی جو ایک حکمت بطور مثال اوپر بیان کی گئی، اس سے بعض مخالفین اسلام کا یہ اعتراض کہ مسلمان کعبہ پرست ہیں بالکل اٹھ گیا۔ جواب کا خلاصہ یہ ہوا کہ عبادت و پرستش تو خدا تعالیٰ کی ہے، لیکن عبادت کے وقت یکسوئی قلب کی ضرورت ہے۔ نیز عابدین کی حیثیت اجتماعیہ کو بھی اس یکسوئی میں دخل ہے، چنانچہ یہ دونوں باتیں تجربہ مشاہدے سے ثابت ہیں، اس لیے یکسوئی اور اجتماعیت حاصل کرنے کے لیے تعیین جہت مشروع ہوئی، لہذا اس اعتراض و شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور اگر اس پر کوئی اپنی برات کے لیے دعویٰ کرے کہ ہم بھی بتوں کے سامنے اسی قصد و غرض سے رکھتے ہیں، ہم بھی بتوں کو سامنے اسی قصد و غرض سے رکھتے ہیں، تو اول تو اپنی برات کے دعوے سے مسلمانوں پر مذکورہ اعتراض نہیں ہوتا، وہ بدستور مرتفع رہا جو اس مقام پر مقصور اصلی ہے۔ ثانیاً عام مسلمانوں اور عام کافروں کی حالت تفتیش کرنے سے عدم پرستش کے دعوے میں مسلمانوں کا راست گو ہونا اور دوسروں کا دروغ گو ہونا ہر وقت ہر شخص کو معلوم ہو سکتا ہے۔ تیسرے، علی سبیل التنزل کہا جاتا ہے کہ اگر اس دعوے کی سچائی مان بھی لی جائے، پھر بھی اس تعیین اور تقیید کے لیے کسی غیر منسوخ شریعت کا حکم پیش کرنا لازم ہے، اور یہ بجز اہل اسلام کے دوسروں کے پاس مفقود ہے۔ اور ترجمہ و تفسیر کے ضمن میں بیان حکمت کے لیے جو مثلاً اضافہ کیا گیا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ احکام خداوندی کی حکمتیں اور مصلحتیں انحصار اور استعیاب کے ساتھ کسی کے ادراک میں نہیں آ سکتی، سو اس حکم میں بھی ہزاروں حکمتیں ہوں گی، ایک دو کے سمجھ جانے سے ان میں انحصار اور دوسروں کی نفی نہیں ہو سکتی۔ نمبر 3، اور یہ جو فرمایا کہ ادھر ہی اللہ کا رخ ہے، اور اسی طرح یہ جو فرمایا ہے کہ وہ محیط ہے، اور ایسے ہی جو مضامین ہیں، ان سب سے زیادہ کھود کر ان سب میں زیادہ کھود کرید نہ کرنی چاہیے، کیونکہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کا پورا ادراک کسی بندے سے ممکن نہیں، اسی طرح اس کی صفات کی حقیقت بھی فہم سے خارج ہے۔ اجمالاً ان سب پر تو ایمان لے آوے، اس سے زیادہ کا انسان مکلف نہیں۔ معارف و مسائل، ان دو آیتوں میں دو اہم مسئلوں کا بیان ہے۔ پہلی آیت ایک خاص واقعے کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ زمانہ اسلام سے پہلے جب یہودیوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالا، تو روم کے نصارہ نے ان سے انتقام لینے کی خاطر عراق کے ایک مجوسی بادشاہ کے ساتھ مل کر اپنے بادشاہ تیتوس کی سرگردگی میں شام کے بنی اسرائیل پر حملہ کر کے ان کو قتل و غارت کیا اور تورات کے نسخے جلا ڈالے، بیت المقدس میں نجاسات اور خنزیر ڈال دیے، اس کی عمارت کو خراب و ویران کر دیا، بنی اسرائیل کی قوت و شوکت کو بالکل پامال اور ختم کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک تک بیت المقدس اسی طرح ویران و منہدم پڑا تھا۔ بعض مفسرین نے اس مجوسی کا نام بخت نصر بتلایا۔ اس سے معروف بخت نصر تو اس لیے مراد نہیں ہو سکتا کہ اس کا زمانہ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پہلے ہے، یہ ممکن ہے کہ بعد میں کسی دوسرے بادشاہ کو بخت نصر ثانی کہنے لگے ہوں۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عہد میں جب شام و عراق فتح ہوئے تو آپ کے حکم سے بیت المقدس کی دوبارہ تعمیر کرائی گئی۔ زمانہ دراز تک پورا ملک شام و بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں رہا، پھر ایک عرصے کے بعد بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے سے نکل گیا۔
اور تقریباً 100 سال یورپ کے عیسائیوں کا اس پر قبضہ رہا، تا آ کے 6 صدی ہجری میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس کو فتح کیا۔ رومی نصارہ کی اس گستاخانہ حرکت پر کہ تورات کو جلایا اور بیت المقدس کو خراب و ویران کر کے اس کی بے حرمتی کی، یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ قول مفسر القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور حضرت ابن زید رضی اللہ عنہ وغیرہ مفسرین نے آیت کا شان نزول یہ بتلایا ہے کہ جب مشرکین مکہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ حدیبیہ کے وقت مسجد